قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك فقلت هو ذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم في کتاب الصلاح۔ مسلم شریف کتاب الصلاح کی یہ حدیث پاک بڑی دلچسپ ہے اور بڑی اہم ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے یوں ارشاد فرمایا کہ اے ابن کعب سل، مجھ سے مانگو۔ کیا مانگتے ہو؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جناب سیدنا حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر تھے، وضو کا پانی لا کے دیتے تھے، پانی بٹاتے تھے، آپ وضو کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ہر وہ آدمی کبھی نہ کبھی جس کے ماتحت کوئی لوگ ہوتے ہیں اور کچھ اچھا کارکردگی اچھی اس کی ہوتی ہے تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کیا چاہیے آج، بولو بتاؤ میں تمہیں دے دوں گا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل، اے ابن کعب کیا مانگتا ہے آج تو مانگ۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی رسول ہیں اور صحابی ہونا تو اپنی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس درجے کو دنیا کا کوئی ولی کروڑ ولی مل جائے نہیں پا سکتا ہے۔ عقل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی عظیم دی تھی۔ فوراً کہا کہ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، میں آپ سے جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، یعنی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو بہت بڑی مانگ دیا، بہت بڑی بات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور تو چاہتا ہے؟ بات تو بہت بڑی تھی، جنت میں آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور آپ کے ساتھ جنت میں رہے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ نے ایک آپشن اور رکھا اور کہا کہ اور کچھ مانگتا ہے تو مانگ لے، کہا کہ نہیں، ہوا ذاکا، مجھے وہی چاہیے، یعنی جائیداد پراپرٹی کچھ بھی مانگنا چاہتا مانگ لے بھائی۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب بھی کوئی سوال کرتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تو کچھ ایسا ہی ان کا جواب ہوتا جس کا سیدھا تعلق جنت سے ہوتا، ادھر کوئی لاگ لپیٹ نہیں، سیدھا تعلق جنت سے ہوتا۔ فوراً کہہ دیتے کہ مجھے وہ چاہیے، مجھے جنت چاہیے، آپ کی صحبت چاہیے، آخرت چاہیے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر آج ہم ہوتے تو ہم کیا سوال کرتے ہیں۔ ممکن تھا کہ ہماری ذہنیت جس طرح سے ہے یا ابھی جس طریقے سے ہمارا سب کچھ چل بن رہا ہے تو سیدھا ہمارا ہوتا تھا کہ کچھ کم سے کم 5 منزلہ بلڈنگ تو بنوا لیتے ہیں، کچھ بڑی پراپرٹی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ صحابہ کی نگاہ میں دنیا کی وہی حیثیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی کہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کبھی بھی اپنے سوال میں، اپنی دعا میں دنیا طلب نہیں کرتے۔ دنیا طلب کرتے تو عافیت طلب کرتے دنیا میں، بس اتنا ہی۔ بلکہ ان کا رویہ تو یہ تھا کہ دنیا جب طلب کرتے، دنیا میں اگر کوئی خیر اور بھلائی ان کو زیادہ ملنے لگتی تو پریشان ہو جاتے کہ کہیں ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کا صلہ دنیا میں تو نہیں مل رہا، پھر ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہمیں نہ ملے، اس لیے پریشان ہوتے تھے۔ بہرحال یہاں فوراً سوال کر دیا کہ مجھے تو جنت میں آپ کی صحبت چاہیے۔ اچھا اتنی بڑی بات ہے،
کہا ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے ابن کعب، اے ربیہ، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ جنت میں نبی کا ساتھ ہونا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں. آپ نے کہا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ رہے، جنت میں میری رفاقت تمہیں میسر ہو، جنت میں میری صحبت تمہیں مل جائے، تو تم اپنے نفس کی اس چاہت اور خواہش پر تو میری مدد کر، میری مدد کر. کس کے ذریعے؟ بکثرت السجود، زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے، یعنی زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ کر کے، نوافل کا اہتمام کر کے، سنت کا اہتمام کر کے زیادہ سے زیادہ سجدہ کر، تاکہ اس سجدے کی وجہ سے. مسلم شریف کی دوسری روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ سجدہ کرو، سجدہ کی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہارا مرتبہ بڑھ جائے گا، تمہارا رتبہ بڑھ جائے گا، تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور تمہیں تمہارے اجر میں اضافہ ہو جائے گا. تو جب زیادہ سے زیادہ علیک بکثرت السجود، کثرت سے سجدہ کرو، کثرت سے سجدہ کرو. یہ سجدہ تمہارے رتبے کو بڑھائے گا، جب رتبے کو بڑھائے گا تو جنت میں بھی مقام اونچا ہوگا، جب جنت میں مقام اونچا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوگی. تو آپ علیہ السلام نے یہاں حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنے کا حکم دیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نوافل یا سنن جسے عام سمجھ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ سنن و نوافل جو ہم سنن رواتبہ جو عام نمازوں کے ساتھ ہم 4 رکعت 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت اتنی کثرت سے آئی ہے کہ اس کی فضیلت پر اگر ہم غور فرما لیں تو ہماری یہ سنتیں کبھی بھی نہ چھوٹے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ سنت کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، صرف فرض تک ہی، بلکہ بہت سارے اہل علم، بہت سارے بیان و خطبات والے بھی جو ہے سنت کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ تکاسل ہے، یہ غفلت ہے، یہ سستی ہے. سنت کا اہتمام کرنا چاہیے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبل السلام کے اندر، ان کا یہ قول منقول ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز میں، دن و رات میں 40 رکعتیں نماز ادا کرتے تھے. کل عام طور پر آپ 40 رکعتیں نماز ادا کرتے تھے. وہ 40 رکعتیں کیسے؟ آپ نے بیان فرمایا کہ 17 رکعتیں فرض، 17 رکعتیں فرض ادا کرتے تھے، اور 12 رکعتیں سنن رواتبہ. 12 رکعتیں سنن رواتبہ. ابھی میں بتاتا ہوں سنن رواتبہ کیا ہے. اور یہ ہو گئی 17 اور 12 29 ہو گئی 29 رکعت. اس کے بعد 11 رکعت آپ تہجد کی ادا کرتے. تو اس طریقے سے ٹوٹل نمازیں 40 ہو جاتی ہے 24 گھنٹے کے اندر. عام طور پر، مطلق طور پر، یہ چاشت کی نماز اس میں نہیں ہے، مغرب سے پہلے کی نماز نہیں ہے، اس کو نہیں ایڈ کیا گیا، اور اسی طریقے سے عصر سے پہلے کی 4 رکعت یا 2 رکعت سنت ہے، اس کو یہاں ایڈ نہیں کیا گیا. صرف یہ ان نمازوں کے تعلق سے تہجد کی اپنی جگہ پر اپنی فضیلت ہے، مگر اور 12 رکعت جو نمازیں ہیں وہ سنن رواتبہ ہے. وہ سنن رواتبہ جس کے بارے میں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم شریف کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث پاک موجود ہے. آپ بیان فرماتی ہیں کہ من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ، کہ جس کسی آدمی نے 12 رکعتیں ادا فرمائی، 12 رکعتیں نماز ادا فرمائی، فی لیلۃ، فی یومہ و لیلتہ، اپنے دن اور رات میں، یعنی 24 گھنٹے میں 12 رکعت جس نے دن اور رات میں نماز ادا کی. دوسری روایت میں ہے کہ تطوعا، یعنی سنت نماز ادا کی، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. منی لہ بیت فی الجنہ، ایسے آدمی کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. وہ 12 رکعت کس طرح سے ہے؟ فرمایا 4 رکعۃ قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت،
रकातैन बाद ज़ुहर, और ज़ुहर के बाद 2 रकात, रकातैन बाद मगरिब, मगरिब के बाद 2 रकात, और रकातैन बाद इशा, इशा के बाद 2 रकात, रकातैन क़ब्ल सलातिल फज्र, और फज्र से पहले 2 रकात। ये कुल के कुल 12 रकातें हो गई, वित्र वगैरह को यहाँ ऐड नहीं किया गया। तो मालूम ये होता कि ये सुन्नत रातिबा है, ये सुन्नत मुअक्किदा है जो आप छोड़ते नहीं थे, जो आप किसी भी सूरत अदा करते थे। ये तो सुन्नत है, इसका छोड़ना गुनाह तो नहीं है, इसका छोड़ना गुनाह तो नहीं है, मगर इतनी बड़ी फजीलत से वो महरूम हो जाएगा। एक और रिवायत में उम्मुल मोमिनीन की रिवायत है जिसमें आपने फरमाया मन हाफ़ज़ 4 रकातिन क़ब्ल ज़ुहरी, जिस किसी आदमी ने ज़ुहर से पहले 4 रकात सुन्नत की हिफाजत की यानी अदा किया, व बादहा 40 हर्रमहुल्लाहु नार, ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फरमाया कि जिसने ज़ुहर से पहले 4 रकात अदा की, ज़ुहर के बाद 4 रकात अदा की, तो ऐसी सूरत में उस आदमी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग हराम कर देगा, जहन्नम की आग हराम कर देगा। इसका मतलब क्या है? जहन्नम की आग हराम कर देने का मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। आप जहन्नम, एक है कि जहन्नम में जा करके अजाब भुगत करके वो निकल जाएगा अपने गुनाह की मिकदार और क्वांटिटी के हिसाब से, मगर यहां फरमाया हर्रमहुल्लाहु नार, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। मालूम ये हुआ कि ज़ुहर से पहले भी 4 रकात और ज़ुहर के बाद भी 4 रकात है, तो 4 रकात पढ़ सकते हैं ज़ुहर के बाद भी और ज़ुहर से पहले, और नहीं तो 2 रकात कम से कम ज़ुहर से पहले और कम से कम 2 रकात ज़ुहर के बाद। सुन्नत मुअक्किदा रातिबा, अगर जहन्नम की आग हराम करवानी अपने ऊपर तो 4 रकात ज़ुहर से पहले सुन्नत पढ़ो, या 2-2 रकात करके पढ़ो, या एक साथ पढ़ो। ज़ुहर के बाद 2-2 रकात करके 4 रकात पढ़ो तो टोटल 12 रकात हो गई। तो इससे क्या फायदा होगा? जहन्नम की आग आपके ऊपर हराम हो जाएगी। एक और रिवायत के अंदर है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, इसमें आपने बयान फरमाया कि मन सल्ला 4 क़ब्ल अल-असर रहिमल्लाहु इम्रअन मन सल्ला 4 क़ब्ल अल-असर, असर से पहले जो 4 रकात अदा करेगा, ये जरूरी नहीं है, ये एडिशनल है। अगर वक्त है आदमी 4 रकात पढ़ ले, या 2 रकात पढ़ ले, 2-2 रकात करके पढ़ ले, या एक साथ 4 पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं है। फरमाया कि जो पढ़ता है अल्लाह उस पर रहम करता है, अल्लाह की रहमत होती है उस पर, अल्लाह की रहमत होती है उस पर। तो गरज ये कि बहुत सारी रिवायात है, तो ये तो उन सुन्नतों का मैंने जिक्र किया जो सुन्नतें रातिबा मुअक्किदा थी। असर से पहले वाले सुन्नतें मुअक्किदा नहीं है, आदमी की मर्जी के ऊपर इन्हिसार है, चाहे तो पढ़े चाहे तो नहीं पढ़े। नहीं पढ़ने से कोई हर्ज नहीं है, पढ़ने से वो अल्लाह की रहमत में आएगा। इसी तरीके से मगरिब से पहले भी 2 रकात है, मगरिब से पहले भी 2 रकात नमाज है, जो सही बुखारी के अंदर हदीस पाक मौजूद है। उसके अलावा चाश्त की है, और उसके अलावा भी रातों को उठता है आदमी, वजू करता है, या कभी भी किसी वक्त वजू करता है, अल्लाह का कुर्ब उसे हासिल करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत जन्नत में पाना। किसी भी आदमी को, एनीवन, सिर्फ जो रबिया बिन काब असलमी ही को नहीं, कोई भी आदमी चाहता है कि जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत, ज्यादा से ज्यादा आपकी मुलाकात चाहे, आपसे मुलाकात अगर ज्यादा से ज्यादा चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा कसरत से सजदा करे, नवाफिल पढ़े, सुन्नत पढ़े, और सुन्नत के मुताबिक पढ़े। अब यह है कि आदमी अगर ये 40 रकात ही दिनों रात में पढ़ लेता है तो फिर भी बहुत है, उसके अलावा चाश्त पढ़ ले, उसके अलावा तहियतुल वजू पढ़ ले। उसके तहियतुल वजू की कोई जो है मिकदार नहीं है कि कितना पढ़े, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात। चाश्त की पढ़ता 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 12 रकात चाश्त की पढ़े, इतना पढ़े। और तहियतुल वजू करने के बाद, गुस्ल करने के बाद आदमी जितनी रकात 2-2 करके पढ़ना चाहे, कोई मसला नहीं है, पढ़ सकता है। मस्जिद में आदमी दाखिल हो, कम से कम 2 रकात पढ़ के, वक्त है तो बैठना चाहिए, नहीं तो नहीं बैठना सुन्नत है। बहरहाल ये मुख्तसर बातें थी सुनन नवाफिल के ताल्लुक से और उसकी मुख्तसर फजीलत। अगर हम चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत और सोहबत हमें मिले तो हमें सुन्नत में डंडियां नहीं मारना चाहिए। सुन्नत में जब हम डंडियां मारते हैं
تو ہوتا کیا ہم فرائض میں بھی کوتاہی کر بیٹھتے ہیں اور سستی کر بیٹھتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں جب سنت مضبوط ہوں گی تو پھر ہم فرض میں کوتاہی نہیں کریں گے. اسی لیے جو ہے فجر کی سنت کے بارے میں بیان کیا تھا میں شاید کسی دن، رکعت الفجر خیر الدنیا ما فیہا، کہ سنت جو فجر کی 2 رکعت سنت ہے فجر کی نماز سے پہلے. کچھ لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ فجر کے فرض سے پہلے ہے یا جو ہے فرض کے بعد. اللہ والے فرض سے پہلے ہے. کبھی کبھار بائی دا وے یا بائی چانس اگر چھوٹ گئی نماز آپ کی فرض سے پہلے 2 رکعت سنت، تو آپ اس کو کیا کریں، جو ہے نماز کے بعد 2 رکعت ادا کر لیں. وہ کتنی بڑی فضیلت ہے. میں نے پرسوں ہی بتلایا کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے اگر آپ نے صحیح طریقے سے فرض کی 2 رکعت سنت پڑھ لی تو گویا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی نعمتیں، دولت، دھن، ثروت ہے، ان تمام چیزوں سے بہتر چیز آپ کو حاصل ہو گئی ہے. اتنی بڑی بات ہے. بہرحال قصہ مختصر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نبی کی رفاقت و صحبت زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں تو ہمیں سنت و نوافل کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے گناہ بھی مٹیں گے، درجات بھی بڑھیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو سنن و نوافل کا فرائض کے ساتھ ساتھ خوب اہتمام کرنے کی توفیق ارزانی فرما، اور بروز محشر جنت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت زیادہ سے زیادہ میسر فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب